پیچھے نہ لیتا جس کا خمیازہ آج ساری امت ساری بھگت رہی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے دنیا کے کسی ایک کونے سے کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے کہ لوگ ایک قائد کے پیچھے ہو جائیں. تو جب ایک قائد کے پیچھے یہ امت ہو جائے گی خدا رحمت کے دروازے اس امت کے لیے کھول دے گا. حضرت گرامی وفات اب حضرت ابراہیم اور حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جو درس دیا ہے اس درس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سنانے کی ضرورت ہے. صرف دو باتیں آج آپ کو بلے بات کر کے چلنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. انہیں دینی تعلیم بھی دینی ہے اور انہیں دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے. اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ دونوں ضروری ہیں. اور میں تو تعلیم کی تقسیم کا قائل ہی نہیں ہوں. تعلیم ہوتی ہے. ہر ایک تعلیم اور ہر ایک علم یہ مسلمانوں کا گم شدہ اثاثہ ہے. جہاں بھی یہ ملے مسلمانوں کو اسے سمجھنے کی اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت گرامی وفات الحکمت والدۃ المؤمن یہ مومن کا گم شدہ سامان ہے اور مومن کا گم شدہ اثاثہ ہے. یہ جہاں بھی ملے سب سے زیادہ حقدار اس کا مومن ہے. اس وجہ سے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کب سے کب تعلیم حاصل کرنی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک تعلیم حاصل کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے. حضرات گرامی وفات اب علم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. دینی تعلیم دنیاوی تعلیم جس کو عام لوگوں نے جس کی تقسیم کی ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ ہم صرف اسکول کے اندر کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر ہم بچوں کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد اگر ہم انہیں دین نہیں سکھائیں گے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ میں آپ کے بہت سے پروفیسروں سے میری بات ہوئی ہے, بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے. اب دیکھیے اسکول کا جو نصاب ہے یا کالج یونیورسٹی کا اس کے اندر نصاب ہے اس کے اندر آپ کو پڑوسی کے حقوق نہیں ملیں گے, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے اور اس کے علاوہ اپنے شہریوں کے حقوق اور اس طریقے سے ہمیں اچھا اور صالح بندہ بن کر کے رہنا ہے وہ حقوق آپ کو نہیں ملیں گے. یہ سارے کے سارے حقوق رب کے فرمان میں ملیں گے, رب کے قرآن میں ملیں گے, حضور کے فرمان میں ملیں گے. اس لیے جب بندہ مومن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرے گا پھر وہ زمین کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, زمین کی ضرورت بنتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کی تعلیم کے اندر اچھی تعلیم دو اپنے بچوں کو. ضروری ہے کہ اگر بلڈنگ کچھ عرصے لیٹ بنے مکان لیٹ بن جائے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ زمین کا اگر کچھ حصہ بک بھی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنی اولاد کو اچھے سے اچھی تعلیم دو اور دونوں تعلیم انہیں دیں. یعنی آپ کے بچے کو قرآن اتنا آنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکے, نماز پڑھا سکے, وہ ختم خود پڑھ سکے اور دعا خود کر سکے. اور یہ چیز بنیادی تعلیم ہے اور جو ضروری تعلیم ہے ہر بچے کو, ہر مسلمان بچے کو اتنی تعلیم آنا ضروری ہے. اب یہ تعلیم ملے گی کہاں سے؟ یہ مسجدوں سے. اور یہ مسجدیں وہ عظیم ترین ہمارا مراکز, عظیم ترین ہمارے مراکز ہیں. ان مسجدوں کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے حضرت امام محمد قاضی ابو یوسف جیسے لوگوں کو تیار کیا ہے. حضرت امام شافعی, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے یہ درس دیا کرتے تھے اور ایک جمعیت انہوں نے تیار کی ہے. ہر مسجد کے اندر مدرسہ ہونا چاہیے, ہر مسجد کے اندر درسگاہ ہونی چاہیے, ہر مسجد کے اندر درس قرآن ہونا چاہیے, ہر مسجد کے اندر درس حدیث ہونا چاہیے, ہر مسجد کے اندر مسائل کے اوپر قضاء خیال ہونا چاہیے. اور یہ کون کرے گا؟ اب یہ اس ملت سے مجھے اتنی توقع نہیں ہے کہ جو تھوڑی دیر دھوپ کے اندر بیٹھ کر کے تقریر کا سماعت کر سکے, ان سے تو مجھے توقع نہیں ہے. لیکن جب تک بیداری نہیں ہوگی, جب تک میدان کے اندر نہیں آئیں گے اور جب تک یہ اپنی ساری سستی اور کاہلی دور کر کے آپ کی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تب تک کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. حضرت گرامی وقار مسجد وسیع خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب وہ صاحب حجازی نہ رہے. مکتب مسجد کو بناتی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور ذرا غور کریں کہ آج مسجدوں کو لوگ سے سمجھتے ہیں کہ مسجد کے ٹائل اچھی لگ جائے تو ہم بس کامیاب ہو گئے اور مسجد کا مینار بن گیا کامیاب ہو جائے. ٹائل بھی ضروری, مینار بھی ضروری, غسلخانے بھی ضروری, وضو خانے بھی ضروری, طہارت خانے بھی ضروری, ساری چیزیں ضروری ہیں, زمانے کی ضرورت ہے, بننی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو, بچہ ہو کہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, اور ہر ایک بندہ صبح جب آزاد ہو جائے اسے پھر سکون بستر کے اندر نہ آئے, اپنے محلے کی مسجد کے اندر اسے سکون آئے. اللہ اکبر.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين اهدنا الصراط المستقيم الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين المرسلين وهذا البلد الأمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء والحمد لله كما حمد الانبياء والمرسلين والملائكه المقربون وعباده الصالحين. موقع پہ مرکزی عیدگاہ پونچھ میں عید کی نماز مکمل کی گئی اور میری طرف سے ضلع انتظامیہ پونچھ کی طرف سے تمام پونچھ واسیوں کو جموں کشمیر واسیوں کو ہندوستان کے رہنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. میری دعا رہے گی کہ اس عید میں ہم سب مل کے یہ دعا رکھیں کہ ادھر امن شانتی پھیلی رہے, بھائی چارہ بنا رہے. شکریہ. رہی آج عید کے اس موقع پہ ہم آپ سبھی کو اور آپ کے ذریعے سارے ریاست جموں و کشمیر اور ہندوستان اپنے بھارت ملک کے سبھی مذہب کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ دن ہمارے بھارت کے لیے بہت خوش نصیب دن ہو اور یہاں کی ترقی اور خوشحالی اور امن پھیلے. ہماری یہی دعا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. رحیم آج یہ عید الاضحیٰ کا مقدس دن ہے اور پوری دنیا کے اندر آج نماز عید ادا کی گئی ہے اور اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہماری مرکزی عیدگاہ یہ پونچھ ہے جہاں ضلع پونچھ کا سب سے بڑا مجمع یہاں پہ ہوتا ہے
اور الحمدللہ آج یہاں سے جو پیغام دیا گیا اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر 3 شخصیات ایسی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہیں. انہوں نے ایک وہ فلسفہ امت کو اور قیامت تک کی ساری انسانیت کو دیا ہے جس کی مثال کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے قدوس کے رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اہلیہ کو بھی ایک بالکل بے آب ہو گیا اور وادی ذی زرع کے اندر انہوں نے ڈال دیا. اور پھر عورت نے بھی سارا صبر کیا اور پھر وہاں پہ رہنا اپنے شوہر کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اور بیٹے نے اپنے باپ کے لیے قربان ہونا بھی برداشت کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ہستیوں کو ایسا زندہ جاوید کر دیا ہے کہ وہاں سے لے کر کے تا قیامت جو بھی لوگ ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کی اداؤں کو ادا کر کے حاجی جیسا خطاب حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا سنت ابراہیمی ہے اور ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی لازمی ہے کہ ہم جس کلچر اور جس تہذیب اور جس تمدن جو ہمارا ہے اور جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں ہر طرح کے الگ الگ طرح کے پھول ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو ہم سب کا خیال بھی رکھنا ہے. اور اس مقدس موقع کے اوپر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھوکا ہو، جو پیاسا ہو. اس کا ہر حال میں ہمیں حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے اور سماجی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کا ہم تعاون بھی کریں، دست تعاون دراز بھی کریں، اور ان کو اپنے شانہ بشانہ لے کر کے آگے چلنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک جموں کشمیر، ہمارے شہر کو، سارے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور ہر طرح کی بدامنی سے اور ہر طرح کی شدت پسندی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہاں کا بھائی چارہ قائم و دائم رہے. میں عید کے موقع پہ تمام پونچھ واسیوں کو اور باقی بھی جتنے ہمارے مسلم بردرز ہیں اکراس گلوب سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ عید جو ہے سب کے لیے خوشیاں لائے، اور سبھی کے گھر میں خوشحالی لانے کے ساتھ ساتھ سب کے جو ارادے ہیں، جو ان کی آگے کی خواہشات ہیں، ان کو بھی پورا کریں. سر سیکورٹی کے کس طرح کے بندوبست دیکھیے، میں نے پچھلی بار بھی ایک بات بتائی تھی کہ عید یا کوئی بھی تہوار جو ہے وہ خوشی منانے کا تہوار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں لوگ خود سے ہماری سیکیورٹی کے گارنٹی ہوتے ہیں. ہم تو جو ہمارا فرض ہے وہ پورا کریں گے، لیکن ساتھ میں لوگ اتنے خوشی سے اس تہوار کو بھی یا کسی اور کے تہوار کو بھی مناتے ہیں کہ پولیس یا اور کوئی سیکیورٹی بندوبست کی مجھے لگتا نہیں کہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پونچھ میں بھی اتنا اچھا بھائی چارہ ہے، جہاں پہ صرف ہماری ایک موجودگی، ہم تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں اکٹھا ہوتے ہیں. باقی ہر جگہ پریزنس جو ہمارے جوانوں کی ہے، ان نے بھی عید منانی ہے، وہ بھی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے مل جل کے سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ میسر جن کو اپنے دوستوں کی دید ہوتی ہے، جو سچ پوچھو تو دنیا میں انہی کی عید ہوتی ہے. تو آج دیکھ لیجئے گا سارے دوست ملے ہیں، ہندو مسلم سکھ، یہ روایتی بھائی چارہ پورے ہندوستان کو اس پر ناز ہے، فخر ہے اور حسد بھی ہے کہ پونچھ میں لوگ کس طریقے سے مل جل کر کے رہتے ہیں، اور بالکل سرحدی پٹی پر ہیں ہم. حد متارکہ کے عین قریب ہمارا یہ سیماورتی گاؤں جو ہے پونچھ بسا ہوا ہے. تو ہمیں فخر ہے اس بات پر. خدا اسے نظر بد سے بچائے، اسے نظر نہ لگے، ورنہ اس قسم کا ماحول آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. ڈی صاحب آئے تھے، ایس پی صاحب ہیں، ہمارے مولانا حضرات، علماء حضرات. آج تھوڑی سی مطلب تعداد کم تھی کیونکہ یہ عید قربانی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو زیادہ تر اپنے گھروں میں یا گاؤں میں ہی وہیں عید پڑھ لیتے ہیں کیونکہ قربانی بھی دینی ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے. ابھی الیکشن یہاں سے اختتام پذیر ہوئے ہیں، لوگوں کو بڑے خدشات تھے کہ بھئی یہ بارڈر ایریا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور محکمہ پولیس کی جانب سے کیے گئے اعلیٰ انتظامات کی بدولت خیر و عافیت اور کشل منگل طریقے سے ہمارے الیکشنز بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئے ہیں. تو ایک بار پھر سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد. دیکھیے جی، عید الاضحیٰ کے موقع پر میں ہندوستان کی مسلمان بھائیوں کو عمومی طور پر
और जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाइयों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अज़हा का जो महीना है, ये ईद का दिन है, जो ये फलसफा कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और ये एक ऐसा मैसेज जाता है यहाँ से, और ख़ासकर खिताब पीर पंचाल से, कि ये अच्छा बड़ा मैसेज जाता है कि यहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक के साथ है। और आज से 7-10 दिन पहले DC साहब, SP साहब ने एक मीटिंग करी थी यहाँ पे। मीटिंग करने के बाद उन्होंने एक फैसला किया, और मैं कहता हूँ कि मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के ऑफिसरान को, इनके मुलाजमों को और तमाम अवाम को, कि उन्होंने मिलजुल कर ये ईद उल अज़हा का दिन मनाया, बड़ा अच्छा है। और ये एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, कि यहाँ पे अमन है, शांति है, भाईचारा है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। और आपकी मिसाल से एक और चीज़ मैं ये कहता चलूँ कि आज के दिन जो हमारे अनटोवर्ड इंसिडेंट हुए थे रियासी में, कठुआ, उधमपुर में, जो हमारे कुछ भाई मारे गए थे, हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि उनको जो भी जिन्होंने ये किया है करार वाक़या, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आज के दिन हम आप मीडिया हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, DC SP का शुक्रिया, सबका शुक्रिया कि आपने मिलजुल के ये दिन त्यौहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बकरीद बड़े पूरे देश की भी जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आज देखिए पुंछ की भी यहाँ पर जो मसले यहाँ पर नमाज अदा की गई है, उस ऊपर वाले से अल्लाह ताला से दुआ सलाम की गई है कि हमारे देश के बीच, खासकर जम्मू कश्मीर के बीच सुख शांति रहे, अमन व चैन रहे। आज देखिए यहाँ पर हमारा जो बुजुर्गों का पुराना भाईचारा है, हमें जो विरासत में मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, खतार सब मिल करके हम एक दूसरे के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और जो आने वाली जो नई जनरेशन है, मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है कि हमें आना चाहिए दूसरे के त्योहार के बीच, और एक दूसरे के जो मजहब के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो हमारे आगे पीढ़ी है वो कामयाब रहे, हमारा भाईचारा बना रहे। मैं एक बार फिर सभी अपने मुस्लिम भाइयों को, देश भर के मुस्लिम भाइयों को, विदेश के मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू।